پچھلے ہفتے ہم لوگوں کا کھیوڑا جانا ہوا۔ 2 گھنٹے کا ٹوٹل سفر گجرات سے لے کر کھیوڑا تک کا تھا، لیکن جب ہم نکلے صبح 9:30 بجے، سفر کا حال کیا سناؤں کہ بس اللہ معاف کرے، انتہائی ٹوٹی ہوئی خستہ حال سڑکیں، جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے، کنسٹرکشن ورک وہاں پہ چل رہا تھا، روڈ ساری ٹوٹی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کا سفر بہرحال 5.5 گھنٹے میں طے کر کے ہم اللہ کر کے 3 بجے کھیوڑا پہنچے۔ کھیوڑا اچھی جگہ ہے، بہت اچھی ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک دفعہ وزٹ کر چکے ہیں۔ ٹوٹل 2.5 گھنٹے میں ہم وہاں گجرات سے کھیوڑا پہنچ گئے تھے 2 سال پہلے، لیکن اب وہاں کی حالت سڑکوں کی کچھ زیادہ ہی خستہ حال ہوئی ہے۔ کھیوڑا پہنچے، بہت خوبصورت پیارا سا انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں کھیوڑا میں، مائن میں اور ٹرین میں بھی۔ کھیوڑا پوری دنیا میں نمک کی دوسرے نمبر کی کان ہے، جس میں نہ صرف گلابی نمک بلکہ سفید اور کالا نمک بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی امیزنگ، بہت ہی خوبصورت قدرتی جگہ ہے، دیکھنے کے لائق جگہ بنائی ہوئی ہے، اور یہاں پر ابھی بھی نمک نکالا جا رہا ہے۔ ایک انہوں نے پورشن بنا دیا ہے جو وزٹرز کے لیے مخصوص ہے، جہاں تک وزٹرز جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جگہ انہوں نے وہاں ان کے ورکرز کام کرتے رہتے ہیں، نمک نکالا جاتا ہے وہاں سے۔ کیونکہ 3:30-4 بجنے والے تھے تو ہم لوگ بس آدھا گھنٹہ ہی وہاں پر رہ پائے، کیونکہ وہی ہمیں تکلیف دہ سفر کر کے 5.5 گھنٹے کا گجرات آنا تھا، تو رات میں اندھیرا بھی ہو جاتا، تو اس لیے ہم لوگ فوراً ہی وہاں سے 4 بجے کے قریب وہاں سے نکل آئے، جس میں ہم مائن کے اندر بھی گئے۔ باہر آئے تو وہاں 2 فارنر لیڈی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ فارنر لیڈیز باتیں کر رہی تھیں آپس میں دونوں۔ انہوں نے کہا، پاکستانی مین لیونگ جسٹ لائک ڈرٹی اینیملز۔ مجھے بہت ہی بری لگی ان کی بات۔ میں نے ان کو کافی غور سے گھور کر دیکھا، جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ ہاں، یہاں کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے یہاں پر جاہل لوگ ہیں، جنہیں کسی کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی، وہ بیٹھ کے یہاں پہ انگلش میں بات کریں گے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال میں نے انہیں کافی زیادہ غصے سے گھور کر دیکھا، تو وہ دونوں بہت زبردست گھبرا گئیں کہ اب ہماری شامت آ گئی۔ وہ اٹھیں اور فوراً ہی وہاں سے بھاگنے میں انہوں نے اپنی عافیت جانی، کیونکہ مجھے اتنا شدید غصہ آ گیا تھا کہ میری آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے فوراً منع کیا کہ دیکھو، ہم جو ہے وزٹ پر آئے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ اب وہ اٹھ کے چلی گئی ہیں تو بس ختم کرو اس بات کو۔ لیکن بہرحال سارے راستے میں ان سے یہی بولتی ہوئی آئی کہ یہ جو ہے نا، پاکستانیوں کو اس طرح سے انہوں نے کہہ دیا، یہ لوگ آتے کیوں ہیں یہاں، وزٹ نہیں کرنا آئے؟ اگر ہم ڈرٹی اینیملز ہیں، پاکستانی ڈرٹی اینیملز ہیں، تو نہیں آئے یہاں وزٹ کرنے۔ لیکن واپسی میں نے یہ چیز دیکھی کہ روڈوں کا حال یہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی اسی مشقت اٹھا کر وہاں پہنچی ہوں گی، اور کوئی نہ کوئی وہ ہوگی۔ مسلسل ہم لوگ کی یہی کنورسیشن جاری رہی پورے راستے، اور مجھے بہت زیادہ یہ بات ناگوار ہوئی۔ ہم لوگ آگے گجرات 2-3 دن رہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ ہم لوگ فیصل موور سے گئے تھے، پنجاب کا ٹور تھا، واپس ہمیں کراچی آنا تھا، تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم بائی ٹرین آئیں گے۔ ٹکٹ کرا لی ٹرین کی، ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے وزیر آباد سے ٹرین میں۔ ابھی ہم لوگوں نے 1-1.5 گھنٹے کا سفر طے ہو گیا، باتیں کر رہے تھے، میں تھی، میرے ہسبینڈ تھے۔ ایک خاتون آئی، انہیں لاہور جانا تھا، ان کے پاس ایک چھوٹی سی بیبی تھی، اور ان کے ہسبینڈ، ان کے پاس ان کا 1 یا 1.5 سال کا بیٹا ہوگا۔ خاتون میری سیٹ پہ بیٹھ گئیں اور بتانے لگیں کہ میں اپنے لاہور اتر جانا ہے، میں اپنی امی کے گھر کی طرف جا رہی ہوں، یہ وہ، جیسے تھوڑی بہت لائٹلی باتیں ہو جاتی ہیں شروع۔ جب ٹرین گوجرانوالہ سے تھوڑی سی آگے گئی، ہم لوگ کا اے سی کمپارٹمنٹ تھا، کاموں کی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لاہور سے پہلے آتا ہے، وہاں پر ٹرین جب پہنچی تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا، جسٹ لائک کہ جیسے فائر کی آواز ہوتی، اتنی زوردار دھماکہ۔ اور یعنی کہ میں اور وہ جو خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ہم دونوں باقاعدہ اچھل پڑے، اتنی زور کا دھماکہ تھا ٹرین میں۔ ہم نے شیشے کی طرف دیکھا تو شیشے پر جسے بلٹ لگتی ہے اس طرح کا ہول تھا، اور میرے ہسبینڈ کے اوپر پورے شیشے، وہ جو دوسرے تھے ہمارے ساتھ سفر میں، ان کے اوپر سارے شیشے، اور وہ شیشے اس طریقے سے پورے اس میں بکھر چکے تھے کہ ہم لوگ، میں شاک ہو کے صرف اپنے ہسبینڈ سے یہی کہہ رہی تھی کہ سنیں، آپ کو لگی تو نہیں؟
میں نے باقاعدہ کھڑے ہو کے ان کے جلدی جلدی شیشے ان کے اوپر سے جھاڑے، کالر پر سے، شرٹ پہ سے، سب جگہ سے. ان کی داڑھی میں، ان کے سر پر، ہر جگہ شیشے ہی شیشے پڑے ہوئے تھے. اور وہ اس طرح کا، جس طرح کا گلاس ہوتا ہے گاڑی میں، گلاس لگا ہوا ہوتا ہے ونڈ اسکرین کا، اس طرح کا شیشہ تھا، ٹیمپر گلاس. چھوٹے 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 کیوب بن گئے تھے شیشے کے، اور وہ اس طرح سے بکھرے ہوئے تھے. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگی. حالانکہ ان کے بازو پر وہ ظاہر ہے اتنی زور سے شیشہ آ کے ٹوٹ کے لگے تھے تو لگی تو ہوگی. بہرحال اللہ نے بڑا کرم کیا کہ کوئی انجری نہیں آئی. اللہ نے بہت کرم کیا. لیکن جو ہے کسی نے باہر سے پتھر تھرو کیا تھا. پتھر تو شکر ہے، دیکھیں یہ تو بالکل ایک اقدام قتل ہے. اگر کسی کو وہ پتھر لگ جائے، ٹرین اچھی خاصی رفتار سے جاری ہوتی ہے، آپ اللہ جانے کیا فائدہ ہوا اس شخص کو وہ پتھر مار کر. لیکن ایک سیکنڈ کے اندر میرے نظریہ بدل گیا. میرے ذہن میں آیا کہ لازمی ان فارنرز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جو انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستانی ڈرٹی اینیملز ہیں. کیوں کچھ لوگ ایسا ثبوت کرتے ہیں کہ سب لوگ اس روندن میں آ جاتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ ٹرین کے گرد اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آتی جاتی ٹرینوں کو پتھر مارتے ہیں. یہ عملی ہے کہ. اور ایک اور چیز، میں نے اس دن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہم اکانومی کلاس میں نہیں تھے، ورنہ وہ تو ڈائریکٹ پتھر اندر آ کے لگتا کسی نہ کسی کو. بس اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. پتھر چھوٹے بچے کو لگ جاتا، ان جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کو لگ جاتا، مجھے لگ جاتا، خاتون کو لگ جاتا، یا میرے ہسبینڈ کو لگ جاتا تو کیا ہوتا، کیا رزلٹ ہوتا؟ جس نے اتنا موٹا ٹیمپر گلاس توڑ دیا، وہ پتھر کتنی پاور سے آیا، اور بالکل ایسی آواز تھی جیسے بالکل بلٹ فائر ہوتی ہے. بہرحال وہ ٹرین ماسٹر فوراً آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی پتھر آ کے لگا ہے شیشے پر. وہ فوراً انہوں نے ہمیں دوسرے برابر والے اس میں روم میں ٹرانسفر کرایا. انہوں نے کہا یہ اس ہفتے کا تیسرا واقعہ ہے. جب بھی کاموکی سے ٹرین گزرتی ہے لازمی یہاں کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا ایک آدھ شیشہ توڑ دیتا ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے. ہم کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہم کسی کو جب فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہم کسی کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی شناخت، اب میں وہ لفظ کیا کہوں، کہ ہم لوگوں نے پوری دنیا میں اپنی شناخت جانوروں والی کروا رکھی ہے کہ باقی ہم کوئی جانور ہیں، ہمارے اندر انسان والی خصلتیں نہیں ہیں. یہ بالکل ایک جانور والی خصلت ہے کہ آپ آتی جاتی ٹرین کو. یہ ہم نے سنا تھا کافی ٹائم سے، ہم سنتے آئے کہ کوئٹہ میں ٹرینوں کو پتھر مارے جاتے ہیں. اللہ اللہ کر کے ہم خیر ہمارا سفر کٹا. بہت زیادہ ہم لوگ ٹینشن میں رہے اس واقعے کی وجہ سے. اور جب میں گھر آئی ہوں انہوں نے اپنے کپڑے چینج کیے ہیں تو ان کی جیبوں میں سے شیشے چھوٹے چھوٹے ٹیوبس نکل گئے. یہ شرارت بھی نہیں ہے، یہ سراسر میری نظر میں سراسر حماقت ہے. اور اگر ہمیں گندا جانور کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے. اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. واقعہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہمیں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ایک بحیثیت مسلمان قوم ہونے کے کہاں کمی ہے، کہاں مسئلے مسائل ہیں، کیا وجوہات ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ابتری کی طرف جا رہے ہیں.